محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی دنیائے اسلام کے ممتاز صوفی، عارف، محقق، علماء اور علوم کا بحر بیکنار ہیں۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام پر تمکین کے قائل ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا۔ ان کا قول تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے۔ بعض علماء نے ان کے اس عقیدے کو الحاد الزندقہ سے تعبیر کیا ہے، مگر صوفیاء انہیں شیخ اکبر کہتے ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہیں، جن میں فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ 4000 صفحات بہت مشہور ہیں۔ فتوحات المکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے اور کتب تصوف میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ شیخ اکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی تھا، اور آپ کے ہاتھ سے لکھے خطی نسخوں پر آپ یہی نام لکھتے آئے ہیں۔ تدبیرات الحیہ کے ہاتھ سے لکھے نسخے کا عکس ملاحظہ کریں، جس پر محمد بن علی ابن العربی واضح پڑھا جا سکتا ہے۔ مشرق والے، خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے، آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ اندلس کے شہر مرثیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری سن 1165 کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مرثیہ کے ہسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید کے دربار سے متعلق تھے۔ ابن العربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرثیہ پر موحدین کے قبضے کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے موحدون کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد نے لشپونہ، حالیہ پرتگال کا دارالحکومت لزبن میں پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدے کی پیشکش ہوئی، اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر ابن العربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی، جس میں آپ بطور فوجی فوج میں بھرتی ہوئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقہ کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنایا۔ ابن العربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تونس میں ابو القاسم بن قسی، جو الغرب مراکش میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں، ان کی کتاب خلع النعلین کا درس دیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران میں آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیاء کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیاء کا تعارف کرایا گیا، جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا۔ غالباً اسی سفر کے دوران میں آپ کو ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو پیشہ کے اعتبار سے سرجن تھے، اور جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتاب روح القدس اور درع الفاخرہ میں کیا ہے۔ ان کی صحبت میں آپ 1 سال سے کچھ کم عرصہ رہے تھے۔ جب آپ سفر سے اپنے شہر اشبیلیہ واپس لوٹے تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ آپ لکھتے ہیں، میں نے افریقہ میں جامع تیونس سے مشرقی طرف واقع ابن مسنا کے محل میں نماز عصر کے وقت ایک معین دن، جس کی تاریخ میرے پاس ہے، کچھ شعر لکھتے ہیں۔ پھر میں اشبیلیہ لوٹا، اور دونوں شہروں کے درمیان میں 3 مہینوں کا قافلے کا سفر حائل ہے۔ اگلے ہی سال ابن العربی پھر فاس، مراکش میں تھے، جب الموغدون فوجیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اندلس بھیجی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن العربی کا رجحان زیادہ سے زیادہ شمالی افریقہ کی طرف ہوتا جا رہا تھا، جہاں پر آپ کو صوفیاء کی صحبت ملتی تھی، جن کی قربت آپ کی اپنی روحانی ترقی کے لیے اہم تھی، مگر اندلس میں آپ کے والدین مقیم تھے
اور دوسرے رشتہ دار رہتے تھے۔ آپ کی 2 غیر شادی شدہ بہنیں تھیں۔ خود آپ کی شادی غالباً ہو چکی تھی، کیونکہ آپ اپنی صالحہ بیوی مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائی کا ذکر کرتے ہیں، جو ایک امیر کبیر کی بیٹی تھی اور آپ کی طرح طریقہ پر چلنے کی متمنی تھی۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاخر 638 ہجری مطابق سن 1240 کو وفات پائی۔ اوجب القاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے، جو آج تک مرجع خاص و عام ہے۔